السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دوہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے
جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات سے آج ہم نے یوں منہ پھیر لیا ہے کہ ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، شاید ہمارا ایمان ہی ختم ہو گیا کہ اس دنیا کے علاوہ کہیں اور بھی ہمیں جانا ہے، اور اصل یہ نہیں، اصل وہ ہے۔ یہ تھا عظیم فلسفہ اسلام کا جس کو قرآن نے بار بار دہرایا ہے، کبھی اس شکل میں، کبھی اس شکل میں، کبھی اس شکل میں، مختلف انداز سے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سمجھ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، لیکن اگر سستی کی، غفلت سے کام لیا، پرواہ نہ کی، تو پھر جا کے جہاں اس زندگی کا حساب دینا ہے وہاں انتہا کی پریشانی اور شرمندگی ہوگی۔ اس وقت اگر کوئی چاہے کہ اس عذاب سے بچنے کے لیے کوئی منت سماجت کسی کے کام آ جائے، کوئی شخصیت کسی کے کام آ جائے، ارشاد فرمایا یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے اپنا تعلق اللہ سے، اللہ کے قرآن سے جوڑنا پڑے گا، اور اس کے لیے رہنما ہادی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی رہنمائی میں قرآن تک پہنچنا ہے۔ اگر تم نے اپنی خوش نصیبی سے یہ سب کچھ پا لیا تو فرمایا جنت کی گارنٹی ہے تمہیں، لیکن اگر ایسا تم نہ کر سکے اپنی بد نصیبی کے سبب، کوتاہی کے سبب، غفلت کے سبب، تو ارشاد فرمایا وہاں جا کے معذرت کی کوئی صورت نہیں رہ جائے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن نازل ہوا۔ اللہ نے اس قرآن میں رسول اللہ سے وابستگی پیدا کرنے والے اور تعلق پیدا کرنے والے لوگوں کو قرآن کی صورت میں یہ رہنمائی دی ہے کہ لوگوں انفقوا مما رزقناکم، اللہ نے جو تمہیں دیا ہے نا اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کرو، من قبل ان یاتی احدکم الموت، فرمایا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، فیقولا، اس وقت کہے، پہلے کچھ نہیں کیا، پہلے توجہ نہیں دی، پہلے سنا نہیں، غور و فکر نہیں کیا، لیکن جب اس کا احساس ہوا تو رب لولا اخرتنی الی اجل قریب،
کہے گا اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی کہ میں وہ کچھ کرتا جو تو نے کہا ہے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، سجدہ صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا. انفقوا، رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے اور اس سے عدم دلچسپی کی بنا پہ شرمندگی کا اظہار کرنا ظاہر کیا ہے، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اس انداز سے کی ہے. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی یمن کی طرف بھیج رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ تم جا رہے ہو اہل کتاب کی زمین پہ، نرمی سے بات کرنا، دلیل سے ان کو کہنا کہ عاقبت کی خیر چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. اگر وہ تیری بات سنیں، تیری بات مان لیں، تو پھر ان سے کہنا کہ دن رات میں 24 گھنٹوں میں تمہارے لیے اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، یہ بھی مان لیں. تو پھر انہیں کہنا کہ اللہ نے تمہارے مال میں زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے، اللہ صدقہ طلب کرتا ہے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ یوں کہنا جا کے اللہ نے کہا کہ خرچ کرو، خرچ کرو اس سے پہلے کہ جب تمہیں اس کا احساس ہو جائے کہ تم سے بڑی کمی ہو گئی ہے، اس کا حل کوئی نہ ہو، پھر تم منتیں سماجتے کرو. فرمایا بات نہیں بنے گی، اس سے پہلے پہلے خرچ کرو. کیا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے صدقہ فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے. اللہ کہتے ہیں دو، نہ دیا تو پوچھے جاؤ گے، پکڑ ہوگی تو بچانے والا کوئی نہیں. یہ جو سارا مال و دولت میں نے تمہیں دی ہے، تم سرمایہ دار ہو، لمبی چوڑی جائیداد ہے، روپیہ پیسہ ہے، تم جاگیردار ہو، تمہارے پاس زمین ہے، کھیتی باڑی ہے. ارشاد فرمایا ان تمام مالوں میں اللہ نے کچھ لوگوں کا حصہ رکھا ہے، کچھ لوگوں کو اللہ نے نہیں دیا، تمہیں دیا ہے. ان کو کس لیے نہیں دیا؟ کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں ان کا حصہ رکھا ہے. یہ بات یاد رکھنے والی ہے. جو اللہ مجھے مال و دولت دیتا ہے یہ صرف میرے لیے نہیں ہے، اللہ کے قرآن اور اسلام کے فلسفہ کے مطابق یہ صرف میرے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں اللہ نے کچھ لوگوں کا حصہ رکھا ہے. اور کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو نہیں دیا، جن کو نہیں دیا ان کا حصہ تمہاری دولت میں رکھا ہے. اور اگر تم ان کو ان کا حصہ دے دو تو تم نے اللہ کے احکامات کو قبول کرتے ہوئے اس محبت کا اظہار کیا جو اللہ مسلمان میں مسلمان کے لیے محبت چاہتا ہے. میں نے عرض کیا تھا پچھلے خطبہ جمعہ میں کہ محبت وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے،
اور اگر آدمی اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ کیوں کر علم ہو، کیوں کر پتہ چلے کہ یہ اللہ کا بندہ انسانوں سے، مسلمانوں سے اللہ کی رضا کے لیے محبت چاہتا ہے. وہ اللہ نے پہچان دی ہے کہ اپنے مال سے، اپنی دولت سے، اپنی جاگیر سے ان لوگوں کا حصہ نکالتا ہے. اس کو علم کیسے ہوا؟ کیسے پتہ چلا ان لوگوں کا حصہ ہے؟ اس لیے کہ اس نے قرآن پڑھا تھا اور محمد رسول اللہ کو سنا. پھر یہ ان لوگوں کو جن کا حق ہے ان کو حقدار سمجھتے ہوئے مکمل ان کا حق ان کی طرف لوٹاتا ہے. تو یہ اس کی محبت ہے اس مسلمان سے جو اللہ کی رضا کے لیے ہے، وگرنہ کوئی نہیں. وہ پنجابی محاورہ ہے نا کہ منہ چما ٹک نہ دیواں تے کا پتر ودھیریاں، دینا لینا کچھ نہیں، تو بس منہ چوم کے بتانا کہ بڑی محبت ہے. باپ بسترے مرد پہ پڑا ہوا، اس کو دوائی کی حاجت ہے، یہ چار پائی کے ارد گرد پھیرے کاٹتا ہے، لیکن دوائی لانے کے لیے دوسرا بھائی لا کے دینا یہ نہیں. اور ہر وقت اس کی چار پائی کے قریب بیٹھا رہتا مجھے بڑی محبت ہے. اور یہ محبت نہیں ہے. اللہ کے لیے محبت تب ہوگی جب اللہ کے ان بندوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا جائے گا جن کا حصہ اللہ نے تیری جائیداد میں رکھا ہے اور تو نے وہ ادا کر لیا ہے. جو آدمی اس حق کو ادا نہیں کرتا، لاکھ دعوے کرے، پیاس سے ملے، بغلگیر ہو، بٹھائے، چائے پلائے، پانی پلائے، یہ محبت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہاری محبت کا پتہ تب چلے گا جب اللہ کے اس کہنے کے مطابق اپنی جائیداد سے، اپنے مال و زر سے اس کا مقرر کیا ہوا حصہ نکالو گے کہ یہ مسلمان ہے، اللہ نے میری جائیداد میں اس کا حصہ رکھا ہے، اور اگر حصہ نہیں لیا جاتا تو یہ بغاوت ہے، دیانتداری سے، ارادہ سے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے وہ شخص قتل قبول نہیں ہے جو شخص میرے بندوں سے محبت میرے لیے نہیں کرتا. اور اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے فرمائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا، اگر یہ نہیں تو وہ نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے مال و دولت سے زکات نکالتے ہو تو تم نے شر کو اپنے مال سے دور کر دیا. یہ شر کیا ہے؟ اللہ نے مجھے خوب دیا ہے، خوب کماتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اس محنت میں توڑ میں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ ایسے لوگوں کا حصہ رکھا جن کو میں نے نہیں لیا، اور وہ تیری آزمائش ہے کہ تجھے میں نے دیا ہے جو میں نے تجھے ان کے لیے دیا ہے، کیا تو اللہ کی محبت میں ان کے لیے نکالتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں نکالتا تو یہ وہ شر ہے جو انسان کی مال اور دولت میں باقی رہتا ہے. یہ تبھی ختم ہوتا ہے جب آدمی اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہے جو اس کی محبت کا طالب تھا، اللہ نے قرار دیا. محنت میں نے کی، دن رات جاگتا رہا، بھاگ دوڑ کی، اللہ کہتے ہیں سب کچھ تو نے کیا ہے، لیکن صرف تیری محنت کا بدلہ تجھے نہیں دیا بلکہ کچھ ایسے لوگوں کا بھی تجھے حصہ دیا ہے جو خود نہیں کر سکتے، نہیں کیا انہوں نے. اگر آدمی ان لوگوں کے ساتھ
محبت کا اظہار کرتا ہے اس صورت میں کہ ان کا جو حصہ اللہ نے قرار دیا ہے وہ محبت سے ادا کرتا ہے. یہ ہے وہ جو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے اور جس کو قیامت کو اتنی آسانیاں ملیں گی کہ اس کی آسانیوں کو دیکھ کے لوگ واہ واہ کرتے ہیں. یہ محبت ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میری بات غور سے سنو. ہم توجہ سے سنتے بھی ہیں لیکن اس کان سے سنا اس سے نکال دیا یا سو کے وقت گزار دیا. سننے والی باتیں ہوتی ہیں. رہنا یہاں نہیں، لکھ لو. یہاں سے جانا ہے، اس زندگی کا حساب دینا ہے. چاہے کان بند کر لو چاہے کان کھول کے سنو. اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کو آ کے تم نے کہا نا یا اللہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، فرمایا نہیں یہ تمہارا کہنا ہی ہے. آج نوٹ کر لو میں نے 1,24,000 انبیاء اور رسول اللہ تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجے اور اے امت محمد تمام انبیاء کا سرتاج میں نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے اور جس طرح اس نے رہنمائی کی ہے کائنات میں کوئی دوسرا رہنمائی کر ہی نہیں سکتا. اس کے باوجود اگر تم بد نصیب رہے تو قیامت کو تمہارا گلہ بنتا نہیں ہے. آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ موجود ہیں، فرمایا لا يقبل اللہ تعالی صلاۃ رجل لا يؤدي الزکات. سننے والی بات ہے. میں بڑا نمازی ہوں، شب زندہ دار ہوں، متقیوں پرہیزگار ہوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لا يقبل اللہ تعالی صلاۃ رجل لا يؤدي الزکات. اللہ اس آدمی کی نماز قبول نہیں کرتے جو زکات نہیں دیتا. اور فرمائے اور دامن خالی رہے گا، سب کچھ لے کے جاؤ گے، تمہارا دامن بھرا ہوا ہوگا. اگر رب کے حکم کے مطابق ان سے محبت کا اظہار ویسے نہ کیا جیسے اللہ چاہتا ہے تو فرمایا تمہارا اللہ کے لیے محبت کا اظہار کوئی حیثیت نہیں رکھتا. حیثیت تب رکھتی ہے جب ان سے محبت کرو. اور محبت کب ہے؟ منہ سے رہنا نہیں. فرمایا جو اللہ نے کہا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرنا محبت یہ ہے اور اس محبت کو اللہ قبول کرے گا، دوسری کو نہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ وہ نمازی کی نماز قبول نہیں کرتا جو زکوٰۃ نہیں دیتا. اللہ کی بڑی رحمت فضل و کرم ہے ان لوگوں پہ جن لوگوں کے سامنے عاقبت ہے، جن کے سامنے نہیں ان کو غور کرنا چاہیے. اللہ نماز قبول نہیں کرتا حتی یجمعہما، یہاں تک کہ انسان ان دونوں فرائض کو اکٹھا نہیں کرتا. اور فرمایا نبی کائنات نے اللہ نے دونوں فریضوں کو اکٹھا کیا ہے. وَلَا تُفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا، ان کو جدا جدا نہ کرو، تفریق نہ کرو ان میں. اس لیے کہ نماز زکوٰۃ کے ساتھ وابستہ ہے، زکوٰۃ نماز کے ساتھ وابستہ ہے. اور جس محبت کی بات اللہ رسول کرتے ہیں وہ محبت وہ ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق ان مسلمانوں سے کی جائے، وگرنہ محبت اللہ کو قبول نہیں ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے دو فریضوں کو اکٹھا کیا ہے، تم ان کو جدا جدا کیوں کرتے ہو؟ ان کو جدا کرنا اپنے نصیب کی کمی ہے.
मुतालबा है अल्लाह का, और इनको नहीं लिया। कोई शख्स ऐसा नहीं जिसने अपनी अकल, शऊर, फहमो फरासत से यह सब कुछ हासिल किया हो। बड़े बड़े ज़हीन, बड़े बड़े फतीन गुर्बत की जिंदगी बसर करते हैं। अगर ये सब कुछ ही सबाब इकट्ठा कर लेने का, तो फिर उनके पास भी मालो दौलत होनी चाहिए थी। अल्लाह ने तुम्हें पसंद किया है, और साथ ही कहा इसलिए पसंद किया है कि कुछ को नहीं दिया, तुम्हें दिया है, कुछ को नहीं दिया। नहीं दिया तो हमारा मुतालबा है कि उनको तुम दो, इसलिए कि तुम्हें उनका हिस्सा दिया है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने उस आदमी की नमाज भी कबूल नहीं करनी जिसके पास ताकत है, माल है, दौलत है, लेकिन वो उसको वैसे खर्च नहीं करता मुसलमानों में जैसे अल्लाह ने चाहा है। अल्लाह ने चाहा है वैसे खर्च नहीं करता। इसको इसका हिस्सा मिला है तो फरमाया ये मोहब्बत नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाए, सैयदना अबू ज़र कहते हैं काबातुल्लाह की किसाए में अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है। कहा मैं चलता हुआ अपने आका के पास आया, मुझे देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुमुल अक्सरूना व रब्बिल काबा, मुझे काबा के रब की कसम ये लोग घाटे में हैं। यहां मानो सर, इनकी इज्जत, इनका वकार, इनको सलाम, इसकी कोई हैसियत नहीं। अगर इसने इसको इस मुकाम पे खड़ा ना किया कि कयामत को इसको सलाम हो, तो इस सलाम की हैसियत कोई नहीं। फरमाया ये लोग घाटे वाले हैं। अबू दर कहते हैं मैं परेशान हुआ, आया नबी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया। फिर मुझसे बैठा ना गया। अल्लाह के नबी ने अल्फाज ये बोले थे, सारूना, और सहाबा सब कुछ सुन के बर्दाश्त कर सकते थे। जो बात अल्लाह के नबी ये करते थे कि ये लोग घाटे में होंगे, ये उनको परेशान करती थी। वो कहते मैं आके अल्लाह के नबी के पास बैठ गया, लेकिन बैठा मैं ज्यादा देर नहीं, बैठा किया ही नहीं है, मैं खड़ा हुआ। फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मन हुम, अल्लाह के नबी मेरे मां बाप आप पे कुर्बान हो, मुझे बतला दीजिए कि वो कौन है। ये सवाल करने वाला आदमी पता कौन है? जिसने अपने पास एक दमड़ी भी कभी इकट्ठा करके नहीं रखी। किस लिए? इस सबब जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया। ये नहीं है कि जिसके पास माल आ गया, जिसके पास दौलत आ गई, जो गनी हुआ तो वो घाटे में नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये घाटे में है। मन हम या रसूल अल्लाह, कौन? इरशाद फरमाया वो लोग जो बड़े सरमायादार हैं, दौलतमंद हैं। ये तो परेशानी की बात है। अबू बकर बहुत दौलतमंद थे, उस्मान बहुत दौलतमंद थे, तलहा जुबैर बहुत दौलतमंद थे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़े दौलतमंद थे, और अल्लाह के नबी के बड़े मुकर्रब। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया जिसके पास बड़ी दौलत है ये लोग घाटे में हैं। नहीं, इरशाद फरमाया अबू ज़र वो लोग घाटे में हैं जिनको अल्लाह ने बेहिसाब दिया, तो वो अपने इर्द गिर्द नहीं देखते। वो लोग घाटे वाले नहीं हैं। लाखपति, करोड़पति, अरबपति वो घाटे में नहीं है। जो वक्त की मुनासबत से खर्च करता है, जहां जरूरत होती है वहां खर्च करता है, दाएं भी, बाएं भी, आगे भी, पीछे भी। लेकिन कलीलम मिनहुम, अबू ज़र ये लोग बहुत थोड़े हैं। किसने कहा? कायनात के आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। घाटा
اور یہ گھاٹا کیا ہے؟ کیا سمجھیں ہم؟ اللہ کے نبی آنے والے یہاں بیٹھے، کیوں کا سمجھے؟ کیسے سمجھیں؟ کیا ہے گھاٹا؟ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا پچھلے خطبہ میں، اور اللہ کے لیے محبت کون کرتے ہیں؟ ان کی نشانی محمد رسول اللہ، اور قرآن نے یہ بتلائی۔ ارشاد فرمایا کہ مال و دولت ہے، لمبی چوڑی جائیداد ہے، دولت سنبھالی نہیں جاتی اور اکٹھی کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں سے محبت کا اظہار نہیں کیا، ان کا حق مان لیا۔ رب کہتا ہے میں نے تمہیں دیا ہے۔ یعنی ایک آدمی بینک کا نوکر ہے، اس کو بینک والے رقم دیتے ہیں کہ جاؤ یہ فلاں آدمی کو پہنچا دو، اور اگر یہ گڑبڑ کر لیتا ہے تو بینک والے اس کو اپنے بینک میں نہیں رکھتے۔ ارشاد فرمایا میں نے تمہیں دیا ہے اور محض تمہارا نہیں، ان کا بھی حق ہے، ان کا حق اللہ کی محبت میں ان کو ادا کرنا، یہ اللہ کی رضا کے لیے محبت۔ اگر روک لو گے تو یہ نہ سمجھو کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، تمہیں کوئی کہنے والا نہیں، یہ آدمی گھاٹے والا ہے۔ گھاٹا کیا ہے؟ فرمایا مال اکٹھا کیا، دولت اکٹھی کی، ڈھیر لگا لیے، لیکن اللہ کے لیے اس کو دیا نہیں ہے۔ کسے؟ اسے جس کا حق اللہ نے اس میں رکھا تھا، اور اللہ اس آدمی سے محبت کی انتہا کرتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے انسانوں سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت کا اللہ کہتے ہیں تقاضا یہ ہے جو ان کا تمہیں دیا ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ان کو ادا کر دے۔ اگر یہ محبت سے، پیار سے، خوشی سے ان کا حصہ ان کو دیتا ہے تو قیامت میں محشر کے روز اسی کو وہ کرسی ملے گی جہاں لوگ پریشان ہوں گے لیکن یہ مطمئن بیٹھا ہوگا محشر کے میدان میں۔ اتنی بڑی بات یوں ہی تو نہیں نہ بن جاتی، کچھ کرنا پڑتا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرو، یہ تمہاری وہ محبت ہوگی جو تمہیں محشر میں اس وقت کرسی لے کے دے گی جب ہر انسان نفسی نفسی کر رہا ہوگا، چیخو پکار ہوگی، بھاگ دوڑ ہوگی، بچاؤ بچاؤ کا منظر ہوگا، لیکن یہ لوگ آرام سے سجی سجائی کرسی پہ بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ کرتے ہیں نا، ان کا حق ان کو دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ محبت کی انتہا ہے جس محبت کی بنا پہ انہیں کوئی محشر میں اللہ تعالیٰ اجر کی صورت میں اتنا بڑا اعزاز دے گے۔ اور اگر نہیں تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی ساری مال اور دولت کی تختیاں بنائی جائیں گی جن کو جہنم کی آگ پہ گرم کیا جائے گا۔ فَيُقْوَى بِهَا جُنُوبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ اس مال و دولت کی تختیاں بنائیں گے، ان کو جہنم کی آگ پہ گرم کیا جائے گا جن سے ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی جبینوں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ کون ہے؟ وہ مال و زر رکھنے والے جو اللہ کی رضا کے لیے ان کو ان کا حصہ نہیں دیتے جن کا حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔
پھر پاس فرمایا کہ سب کچھ داغا جائے گا، اس طرح داغا جائے گا جب ان کی پیپ سے، ان کی چربی سے، ان کے خون سے یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ ارشاد فرمایا اللہ پھر حکم دیں گے ان کو گرم کرنے کا، گرم کیا جائے گا۔ فرمایا یہ عذاب میں رہیں گے فی یومن کان مقدارہ 50 الف سنۃ، ارشاد فرمایا اس دن جو 50,000 سالوں کے محیط ہے، ان کو اس عذاب سے دوچار ہونا ہی پڑے گا، یہاں تک کہ یقضا بین العباد، اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ محبت یوں ہی نہیں ہے، اس کا ایک تقاضا ہے۔ میں نے محبت عرض کیا تھا، اللہ محبت کو بہت پسند کرتا ہے جو اس کے لیے کی جائے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ محبت کیسی ہے جو اس کے لیے کی جائے۔ تو اللہ محبوب رکھتا ہے اس آدمی کو کہ محشر میں محشر بپا ہے، لیکن یہ سکون کے ساتھ کرسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایسے نہیں چلتا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی، پہلے کہا تھا رب الکعبۃ ہم الاکثرون، یہاں ارشاد مسلم کی روایت ہے، ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ اختیار میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا قیامت کو اونٹوں والے لوگ اٹھیں گے جنہوں نے اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دی، فرمایا صاف میدان میں اللہ اس کو کھڑا کریں گے اور اونٹوں کو حکم دیا جائے گا، وہ اونٹ جن کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ تمہارے مال دے نکالنا فرض ہے، کس لیے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو نہیں دیا، کیوں نہیں دیا؟ ان کی جگہ تمہیں دے دیا ہے، اور جو تمہیں دیا ہے ان کا حصہ ادا کرو تو تم میرے لیے محبت کرنے والے ہو، اور اس محبت کا اعزاز یہ ہے جو میں حشر میں تمہیں دکھاؤں گا۔ فرمایا اونٹ اس آدمی کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلیں گے، اور یوں قطار کی قطار پترتے گزر جائے گی، جب آخری اونٹ گزرے گا پہلے پھر واپس آ جائیں گے۔ ایسے ہی گائے بھینسیں اٹھائی جائیں گی جن کی زکوٰۃ نہیں دی۔ ہمارے ہاں تو اتنی بھینسیں وغیرہ ہے ہی نہیں ہے نا، اونٹ شون جن کی زکوٰۃ دی جائے، یعنی 30 بھینسیں اور گائے ہو تو پھر 1 سال کا بچڑا اس کی زکوٰۃ بنتا ہے، سال بعد 1 سال کا بچڑا، اتنی تو کسی کی بات ہوتی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں، مالزر رکھتے ہیں، لمبی چوڑی جائیدادیں اور زمینیں، اونٹ بھی ان کے پاس، یہ بھی انہی کے پاس ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ گائے اور بھینسیں اس کو اپنے پاؤں کے نیچے پامال کریں گی۔ کہا صاف میدان میں اس انسان کو کھڑا کروں گا جس نے بھینسوں اور گائے کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، اور وہ اس کو کچلیں گی، اور صرف کچلیں گی نہیں بلکہ ارشاد فرمایا اپنے سینگوں کے ساتھ اٹھائیں گی اور پھینکیں گی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو نا کوئی بھینسے کے آگے چڑھ گیا اور جنگل میں جانور، تو جو اس کا حشر کرتا ہے، قیامت کو ارشاد فرمایا اس کا حشر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو مال دیا تھا، زر دیا تھا، دولت دی تھی، اور بتایا تھا اسے تو نے میں نے عزت دیا ہے، وقار دیا ہے، تیری شناخت دی ہے، میں نے چاہا ہے لوگ تجھ کو سلام کہیں، لیکن تم نے میرے دیے ہوئے کی قدر نہیں پائی۔ ارشاد فرمایا اس کو بھینسیں گائے اپنے پاؤں کے ساتھ کچلیں گی، سینگوں پہ اٹھائیں گی۔ فرمایا ایسے ہی بکریاں آ جائیں گی جن کی زکوٰۃ نہیں دی۔ ارشاد فرمایا سینگ بھی ان کے سیدھے ہو گے، ٹیڑھے نہیں ہوں گے، ٹوٹے ہوئے بھی نہیں ہوں گے، وہ بکریاں ان کو پامال کریں گی، سینگ ماریں گی، پریشان، رونا دھونا،
یہ ہے اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ اس رونے دھونے کا فائدہ نہیں ہوگا جب تو کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مجھے مہلت دی ہوتی، موت نہ آتی، میں صدقہ کرتا۔ اور وہاں جھوٹ بولتے ہو، اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یوں ہی بکریاں، گائے، اونٹ انسان کو کچلتے رہیں گے، سینگوں سے مارتے رہیں گے، فی یومن کان مقدارہ 50,000 سنۃ، ایک روایت ہے مما تعدون، فرمایا یہ ہوتا ہی رہے گا حتی یقضی بین العباد، یہاں تک کہ اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر دے۔ ارشاد فرمایا پھر ان کو راہ دکھائی جائے گی، جنت والوں کو جنت کی اور جہنم والوں کو جہنم کی۔ منظر محشر کا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، شور و غل کرتا ہے۔ کیا ہو گیا اس کو؟ اس کے پیچھے ایک سانپ لگا ہوا ہے۔ جہنم والے سانپ کی بات نہیں ہے، یہ محشر والے سانپ کی بات ہے۔ ہوگا کیا یہ سوچنا ہے، یعنی بڑی بد نصیبی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اور کیا جانا جی اس مسجد میں، وہ تو خوف سے نہیں کرتے رہتے، ہم جاتے نہیں، نہ سنیں گے نہ جواب دہی ہوگی، نہیں نہیں نہیں، نہ سنو یا نہ سنو، اس کا جواب قیامت کو دینا ہی پڑے گا۔ دیکھو ایک آدمی مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کو نہیں علم کہ یہ انگار ہاتھ کو جلا دیتا ہے۔ بچہ ہے، اس کو نہیں علم یہ انگار ہاتھ کو جلا دیتا ہے، اس کو علم نہیں ہے، یہ جانتا نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے۔ کیا یہ انگار کو ہاتھ میں پڑے گا تو انگار اس کا ہاتھ جلائے گا؟ نہیں جلائے گا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی کا ہاتھ جلا دیا تھا، زبان بھی جلا دی۔ سنو یا نہ سنو، سننا تمہاری خوش نصیبی، عمل کرنا جنت پانا، لیکن کان بند کر لینی، آنکھیں بند کر لینی، یہ بد نصیبی جو قیامت کو رونا پڑے گا۔ اللہ وقت دیا ہوتا، فرمایا خاموشی اختیار کر لو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ آگے آگے بھاگ دوڑ رہا تھا، چیخو پکار کر رہا ہوگا، فَيُنَادِيَهُ، ایک آواز آئے گی محشر میں، جہاں چیخو پکار کی انتہا، وہاں یہ آواز سب لوگ سنیں گے، خُذْ هَذَا كَنْزَكَ، پکڑ لے یہ تیرا خزانہ ہے، یہ تیرا خزانہ ہے، لا اغنی عنہ، ارشاد فرمایا رب کو اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہتا ہے زکات دو ان کو جن کا تمہاری دولت میں حصہ ہے۔ اگر تم نہیں دیتے، اللہ کہتا ہے مجھے تو اس دولت کی ضرورت نہیں ہے، دولت تو میں نے تمہیں دی ہے، ارزاق بھی میں نے تم سے لینا ہے۔ اس کو کہا جائے گا خود کنزو کا، پکڑ یہ تیرا وہ خزانہ ہے جس کو تو سنبھال کے رکھتا تھا، بچا کے رکھتا تھا، یہ تیرا وہ خزانہ ہے۔ کس لیے بچاتا تھا؟ اس کو پتہ مرنا ہے کس لیے بچاتا تھا؟ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور اپنے بچوں کے لیے اپنی عاقبت کو خراب کرنے والوں، قرآن کہتا ہے اپنی آل و اولاد کے لیے اپنے مستقبل کو قربان کرنے والوں، قرآن سن لو، قیامت کو تمہارا رونا پیٹنا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اس اولاد کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں جو مر جانے کے بعد 2-4 سال تو شاید یاد کریں، اس کے بعد کبھی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ باپ تھا، اور باپ نے ساری زندگی اس کے لیے دولت اکٹھے کرنے کے لیے وقف کر رکھی، یہ پیچھے دمبڑی بھی نہیں بھیجتا اپنے باپ کو، خود کھا گیا، اولاد کے لیے تیاری کر رہا ہے، جو آیا اس نے خود کھایا، اولاد کے لیے بڑھایا، لیکن قیامت کے دن اپنا بھی حساب دینا ہے، اولاد کو جو دیا ہے اس کا بھی حساب دینا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سانپ اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ آواز دیتے ہیں فَيُنَادِيَا،
کسی پکارنے والے نے پکار کہا، راوی کہتے ہیں وہ پکارنے والا اللہ کی ذات ہے، خوش اس کو پکڑو، لیکن یہ تو چیخو پکار کر رہا ہے، یہ تو بھاگ دوڑ رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ سانپ اس کے پیچھے رکھا۔ شارحین نے کہا یہ سانپ کے متعلق اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ گنجا سانپ، وہ کہتے ہیں اتنا زہریلا ہوگا، اتنا زہریلا ہوگا کہ اس کے بال اس کے زہر سے ہی جھڑ گئے ہوں گے، اور کہا یوں اپنی دم پہ کھڑا ہوگا کہ سوار کے سر تک اس کا منہ جاتا ہوگا، سواری پہ سوار، وہ سواری پہ سوار ہے، یا اپنی دم پہ کھڑا ہوگا تو اس کے سر تک اس کے قد جائے گا، اس کے پیچھے ہے، وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا کوئی کہنے والا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں لو اس کو تم چھپا کے رکھتے تھے، مجھے نہیں چاہیے، اللہ کو میری زکات، میرا صدقہ، میری خیرات نہیں چاہیے، یہ میرے لیے ہے، جو میں نے دیا وہ قیامت کو پاؤں گا، جو نہ دیا اس کی پریشانی کا اظہار قیامت کو کرنا پڑے گا۔ وہاں ارشاد فرمایا کہ وہ اس کے پیچھے ہے، یہ آگے آگے ہے۔ فیضا را اللہ بتا من ہو، وہ سمجھے گا کہ اس سے بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے، اس سے بچا نہیں جا سکتا، بچ نہیں سکتا، تو اپنا ہاتھ بڑھا کے اس کے آگے کر دے گا، میری جان بچ جائے، ہاتھ میرا پکڑ لے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ہاتھ وہ اس طرح چبائے گا جس طرح اونٹ چباتا ہے۔ کیا نہ سننا کوئی بڑی بات ہے؟ بچ جائیں گے ہم نہ سن کے؟ اس کا جواب دینا ہے اور محشر میں اس کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو میرے لیے محبت کرتا ہے میں اس کے لیے محشر میں وہ تصویر بناؤں گا، وہ منظر بناؤں گا کہ بڑے بڑے لوگ میرے لیے محبت کرنے والے کو دیکھ کے واہ واہ کر اٹھیں گے، ساری کائنات پریشان ہے، لیکن یہ سجی سجائی کرسی پہ سکون کے ساتھ بیٹھا ہے۔ کون؟ اللہ کے لیے محبت کرنے والا۔ اور اللہ کے لیے محبت کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، غربا کا، یتاما کا، مساکین کا، بیوگان کا، یہ خوشی کے ساتھ ان کو ان کا حق دیتا ہے کہ اللہ نے ان کا حق میری جائیداد میں رکھا ہے۔ یہ ہے جو اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اور اس کو قیامت میں وہ اللہ تعالیٰ مقام دیں گے جس کو دیکھ کے لوگ شرمائیں گے۔ یہی ہے وہ چیز جس کو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 10 دینار جو میں خرچ کر دوں، وہ 10 دینار میں اپنے بھائی کو دوں محبت سے، پیار سے۔ 10 دینار مجھے غلام آزاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کی قسم قیامت کو پتا چلے گا کہ جو ہم نے یہاں نہیں کیا اس کی قدر و منزلت کیا تھی، اس کی قیمت کیا تھی، جب عذاب سامنے نظر آئے گا۔ اللہ تو نے مجھے مولت کی فاصدقا، میں صدقہ کرتا، وکم من الصالحین، میں نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ اللہ ارشاد فرمائے کہ نہیں اب نہیں، وقت گزر گیا ہے۔ میرے اللہ کے لیے محبت کرنے والے کا بیان کرنا، اور ضروری تھا کہ جو اللہ رسول نے اس کی پہچان بتلائی ہے وہ پہچان بتلائی جائے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو نہیں دیا، تمہیں دیا ہے، اور تمہیں صرف تمہارے لیے نہیں دیا، ان کے لیے بھی دیا ہے۔ اگر یہ تو اللہ کے فرمان کو حق سمجھتا ہوا محبت سے ان کو ان کا حق ادا کرے گا تو محشر میں کرسی ملے گی، وگرنہ محشر میں وہی حال ہوگا جو اللہ کے باغیوں اور ظالموں کا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔